ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي. آخری بات شب قدر کے حوالے سے. شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے. شب قدر بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے. تو شب قدر اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور 23، 25، 29، 27 شب قدر کی علامات بہت ہیں، لیکن میں آپ کو آسان سی علامت بتاتا ہوں. آسان سی علامت جو آپ کو محسوس ہو جائے گی. جب محسوس ہو جائے تو بس اس رات عبادت زیادہ کر لیں. شب قدر جو رات شب قدر ہوتی ہے، اس رات میں انسان کے اندر کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں. وہ تقاضے جب محسوس ہو جائیں انسان سمجھ لے آج شب قدر ہے. ایک بچی کو غصہ بہت آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، معمولی بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن اس رات اس کو غصہ کم آئے گا. شب قدر کی رات اس کو غصہ کم آئے گا. تو جب غصہ کم آئے تو سمجھ لے آج شب قدر ہے. ایک بچی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، فضول گفتگو کرنے کی عادت ہے، لیکن اس رات دی جاتا ہے میں زیادہ فضول گفتگو نہ کروں، تو فضول باتیں نہ کروں، تو سمجھ لے کہ آج شب قدر ہے. کسی بچی کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، بس دی چاہتا میں ٹی وی دیکھوں، لیکن اس رات ٹی وی دیکھنے کا شوق کم ہے، دل نہیں چاہتا ٹی وی دیکھنے کو، تو سمجھ جائے کہ آج شب قدر ہے. تو جس بچی کے دل میں کوئی بھی خیالات ہے، کسی قسم کے بھی خیالات ہیں، گناہ کے خیال، گناہ کا شوق، چاہے وہ ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، چاہے فضول باتیں کرنے کا شوق ہے، چاہے وہ غیبت کرنے کی عادت ہے، چاہے وہ غصے میں آ کر چیزوں کو غصے میں آ کر بولنے کی عادت ہے، تو اگر وہ محسوس کرے کہ آج یہ شوق میں دل میں کم ہے تو سمجھ جائے کہ آج شب قدر ہے. ایک بچی اللہ نے اس کو روحانی گناہوں سے بچایا ہوا ہے، اس کے دل میں نیکی کا شوق ہے، تلاوت کا شوق ہے، عبادت کا شوق ہے، لیکن ایک رات ایسی آئی اس کے دل میں شوق زیادہ ہو گیا، زیادہ شوق بڑھ گیا، تو سمجھ لے آج شب قدر ہے. جب شب قدر ہے عبادت کرے. شب قدر پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان فرائض، واجبات، سنت مقدہ مکمل ادا کرے اس رات. مثلا آج رات شب قدر کا احتمال ہے تو نماز، تو یہ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب پڑھے، پھر اوابین کے نفل پڑھے، اور پھر کھانا وغیرہ کھانا ہے کھانا کھائے، گھر کے کام کرنے گھر کے کام کرے جو بھی ہے ضروری. اگر اللہ نے فرصت دی ہے گھر کے کام کرنا ذمے نہیں ہے تو پھر یہ تلاوت کرے، نوافل پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے. جب نماز عشاء کا وقت ہو جائے تو وضو کرے تازہ، نماز عشاء پڑھے، پہلے 4 سنت کا مقدہ پڑھے، پھر نماز عشاء پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت نفل پڑھ لے، اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھے، اور پھر وتر پڑھے. وتر پڑھنے کے بعد کچھ عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، تلاوت کر لے، نماز تسبیح پڑھ لے، جو بھی چاہے کر لے، اور جب تک نیند آئے یہ عبادت کرتی رہے. اس دوران والدین کو دوائی دینے کی ضرورت ہے تو وہ خوشی خوشی سے دوائی دے، یہ بہت اعلیٰ عبادت ہوگی. اپنے والدین کی خدمت کرنا اس رات میں، نوافل کو چھوڑ دینا، تسبیحات کو چھوڑ دینا،
تراون کو چھوڑ دینا اور والدین کی خدمت کرنا اس رات میں، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ان کو دوائی دینا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کے لیے بستر بچھانا، یہ اعلیٰ ترین عبادت میں شمار ہوتی ہے، یہ بہترین عبادت شمار ہوگی۔ اس لیے اگر رات کو اس کا موقع ملے تو اپنی عبادت کو خوشی خوشی آگے پیچھے کرے اور یہ سوچے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھ سے بڑی عبادت لے لی۔ نفل عبادتوں میں بڑی عبادت ہے والدین کی خدمت کرنا۔ کوئی شادی شدہ خاتون ہے تو خاوند کی خدمت کرنے، خاوند کہتا ہے مجھے میری ٹانگیں دباؤ تو دبائے، اپنی عبادت کو چھوڑ دیں، اپنے خاوند کی خدمت کریں اس رات۔ اس طرح عبادت میں رات گزارے، جب نیند آ جائے تو سو جائے، باوضو سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے، اٹھ کر تہجد پڑھے اور سحری کھائے اور نماز فجر پڑھے وقت ہونے کے بعد۔ تو جس نے یوں رات گزار لی، جس نے یوں رات گزار لی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو یقیناً شب قدر پانے والوں میں شمار ہوگی، اس کا شمار شب قدر پانے والوں میں ہو جائے گا، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس کے لیے۔ حدیث کی بات ہے وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے جو شب قدر کو کی عبادت سے معروم رہا۔ اس سے کو مراد ہے جس نے کوئی عبادت نہیں کی، کچھ بھی عبادت نہیں کی، فرض نہیں پڑے، واجبات نہیں پڑے، سنت مقطع نہیں پڑی، ایسی جیسے عام راتیں ہوتی ہیں، جیسے عام راتیں گزرتی ہیں ویسے ان کی بھی گزر گئیں۔ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں، لاکھوں لوگ ایسے جنہوں نے کبھی بھی عبادت نہیں کی اس رات میں، کبھی بھی عبادت نہیں کی، بلکہ پورا مہینہ عبادت نہیں کرتے وہ لوگ، تو وہ ہوتے ہیں بد نصیب۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں کہ پوری رات عبادت نہ کی، معمولی عبادت بھی نہ کی، یہ لوگ ہیں بد نصیب۔ اور ایک کوئی خاتون ہے جو شب قدر میں عبادت کرتی ہے لیکن فرض ادا نہیں کرتی، اس نے نماز مغرب نہیں پڑھی، نماز عشاء نہیں پڑھی، نماز فجر نہیں پڑھی، لیکن تسبیح پڑھتی ہے صحیح رات، اس کو معمولی درجے کا ثواب ہوگا، اس کا ثواب معمولی درجے کا نہ ہونے کے برابر، کیونکہ اس نے فرض چھوڑ کر گناہ کبیرہ کر دیا۔ تو شب قدر میں یوں عبادت کرنے والی 100% کامیاب ہے۔ اگر زیادہ عبادت نہ کر سکے تو کم از کم اتنی عبادت کر لے کہ فرائض پڑھے، واجبات پڑھے، سنت مقطع پڑھے اور باقیوں کا آرام کرے، اتنی عبادت کر لے، اللہ کی وجہ سے وہ شب قدر پانے والوں میں شمار ہوگا۔ اس کو شب قدر پانے والوں میں اللہ تعالیٰ شمار خوانیں گے کہ معمولی عبادت کرنے پر لاکھوں سال عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور جتنے اخلاص زیادہ ہوگا ثواب اتنی زیادہ ترقی ہوگی۔